محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ خبر شامل کرتے ہیں لیجنڈری گلوکارہ مرحومہ روبینہ قریشی کی 4تھی برسی کے حوالے سے، جو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر روبینہ قریشی کے شوہر مایا ناز، اردو، سندھی، پنجابی فلموں کے پرائڈ آف پرفارمنس کا اعزاز حاصل کرنے والے اداکار مصطفیٰ قریشی نے مرحومہ روبینہ قریشی کی آخری آرامگاہ پر اپنے فرزند عامر قریشی، اپنی بیٹی اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ مزار واقع حضرت عبداللہ شاہ غازی سے متصل قبرستان پہنچ کر پھولوں کی چادر چڑھائی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کیں۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں لنگر تقسیم کیا۔ آئیے خبر کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ اس رپورٹ میں، انہی کی زبانی۔ سندھی زبان کی لوک گلوکارہ، انہیں کون نہیں جانتا؟ جی ہاں، روبینہ قریشی لیجنڈری اداکار، معروف اداکار مصطفیٰ قریشی کی شریک سفر رہی ہیں۔ انہوں نے کئی زبانوں میں گیت گائے، سندھی، اردو، پنجابی، سرائکی زبانوں میں گیت گائے۔ 19 اکتوبر 1940 میں حیدرآباد میں ان کا جنم ہوا۔ آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 17 اگست 1955 میں جب ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا وجود عمل میں آیا تو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کیا کہ حیدرآباد کے چھوٹے بڑے اسکولوں سے بچوں کے آڈیشنز لیے جائیں، اور اس آڈیشن میں روبینہ قریشی بھی شامل ہوئی۔ اس وقت وہ 9ویں کلاس کی طالب علم تھی اور اس آڈیشن میں کامیاب ہوئی، اور اس طرح سے وہ چائلڈ گلوکارہ کے طور پر ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ روبینہ قریشی نے بے شمار گانے گائے، جن میں لوک گیت، شادی بیاہ کے گیت خصوصی طور پر شامل ہیں۔ لوک گیت انہوں نے کئی لوک فنکاروں کے ساتھ گائے، جن میں قابل ذکر جی جی زرینہ بلوچ شامل ہیں، اور یہ گیت کافی مقبول ہوئے۔ روبینہ قریشی کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے۔ انہوں نے شادی کے بعد گانا گانا ترک کر کے اپنے شریک حیات مصطفیٰ قریشی کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئیں، اور لاہور میں انہوں نے چھوٹے غلام علی کی شاگردی اختیار کی۔ روبینہ قریشی بدقسمتی سے ایک موذی مرض کینسر میں مبتلا ہوئی۔ جولائی 13 کو 2022 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کے شوہر مصطفیٰ قریشی، ان کے بیٹے عامر اور بیٹی نے ساتھ نبھایا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند کریم مرحومہ کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے ہم آپ کو ان کا ایک تاریخی انٹرویو جو انہوں نے پروگرام لوک ورثہ جو PTV سے نشر ہوا تھا، ان کے شوہر مصطفیٰ قریشی نے لیا۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔ سچل سرمست بڑے عظیم شاعر، صوفی شاعر، 7 زبان بھی کہا ہے، 7 زبانوں میں سچل نے کلام کہا ہے۔ بڑے ہی نڈر، بڑے بے باک، اور رب کے ساتھ زیادہ حجت کرنے والے۔ ویسے بھی صوفیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، کیونکہ انہوں نے سچائیوں کا پرچار کیا ہے، اور جیسا کہ اس کافی میں تھا کہ محبوب گولے جس من میں، محبوب سے مراد رب کی تلاش کرنی ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر میں دیکھیں، اور اندر جب تک اپنا صاف نہیں ہوگا تو رب کہاں سے ملے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر کو پہلے صاف کریں، دلوں کو صاف کریں، دلوں میں سے بدنیتیاں، کدورتیں، نفرتیں دور کریں، تو ہی ہم رب کو پا سکیں گے۔ روبینہ، کوئی ایسی بات جو آپ نہ بھلا سکی ہوں؟ ایسا تھا کہ قریشی صاحب کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے، بہت زیادہ۔ تو وہ چھوٹی سی تھی، کوئی 2 سال کی۔ میں اسے لے کر حیدرآباد امی کے گھر گئی،
वो ऐसी सहन में खेल रही थी। मेरी अम्मी के हाथ में गर्म खौलता हुआ पानी था, वो देगचा लेके जैसे बाहर निकली तो बच्ची सामने आई, वो पानी उसके ऊपर आ गया, वो पूरा खौलता हुआ पानी उसके मुंह के ऊपर आ गया। अब उसकी आंखें बंद हो गई बच्ची की, बिल्कुल चेहरा एकदम से छाले चेहरे पे निकल आए, तो बहुत डरावना फेस हो गया उसका। तो मुझे एक तो ममता, दूसरा खौफ, एक अजीब सी कैफियत थी कि मैं चीखें मारने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया, और बस उस वक्त मैं बता नहीं सकती कि वो जब सीन मेरे आंखों के सामने आता तो मैं खौफ से कांप उठती हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है कि उसका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। कई गीत गाए आपने, सिंधी, सराइकी, मुल्तानी, बलोची, फारसी, टर्किश, इंडोनेशियन, बर्मीज, बहुत कुछ गाया। एक और उनमें कई आपके गीत बड़े ही मशहूर भी हुए। उनमें खास तौर पर एक ऐसा गीत है आपका जो शायद बच्चे बच्चे की जबान पर है। जिस तरह मेरी फिल्मों के बाद मेरे डायलॉग्स बच्चों की जबान पे हैं, इसी तरह आपका एक गाना है, वो है डाची वालिया मोड़ मुहार वे। डाची वालिया मोड़